السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق خان اور آج میں موجود ہوں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر۔ آج کچھ اہم کیسز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان کیسز میں کیا جو پیش رفت ہے وہ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ کچھ ملزمان کے جو ہے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، کیوں یہ ملزمان جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ جو سابق گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ، ان کی ضمانت درخواست ہے 3 مقدموں میں، اس پر جو ہے پیش رفت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اسی طرح جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کے 5 مقدمات میں جو ہے وہ درخواست ضمانت تھی، اس میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، کیوں پراسیکیوشن جو ہے وہ اس میں ڈیلے کر رہا ہے۔ یہ تمام حالات جو ہیں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جناح ہاؤس حملہ کیس کی۔ اس کی سماعت کے دوران جو ہے کل 9 ملزمان جو ہیں وہ ضمانت حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان 9 ملزمان کے حوالے سے عدالت ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، اور اس دفعہ انہیں 50,000 روپے مچل کے جمع کرانے کے احکامات بھی اس میں دیے ہیں۔ عسکری ٹاور حملہ کیس ہے، اس میں 5 ملزمان جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، اور ان کے بھی ایک قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، اور ان کے بھی جیسے ہی وہ پیش ہوں گے تو ان کے بھی جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ واپس ہو جائیں گے۔ انہیں بھی 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں، انہوں نے 3 مقدمات میں انہوں نے درخواست ضمانت جو ہے وہ جمع کروائی تھی، اور 3 مقدمات میں ان کے خلاف آج پراسیکیوشن جو ہے ان کی جانب سے جو بتایا گیا کہ جو ریکارڈ ہے مقدمے کا وہ پیش نہیں کیا جا سکتا، اگر لہٰذا ان کو وقت دیا جائے، اور اس پر عدالت نے کہا کہ آپ آئندہ سماعت پر جو ہے وہ مقدمے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کے خلاف 5 مقدمات ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 3 میں زیر سماعت ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 میں ان کے خلاف تین مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ آج پراسیکیوشن کی جانب سے یہاں پر بھی جو ہے وہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا، اور مہلت طلب کی گئی ہے، اور دلائل کے لیے بھی وقت مانگا گیا ہے، اور عدالت نے ان کی استدعا منظور کی ہے اور کہا ہے کہ ریکارڈ بھی پیش کیا جائے، اور اگلی سماعت پر جو ہے وہ دلائل بھی مکمل کیے جائیں۔ پراسیکیوشن جو ہے مسلسل اس کیس میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈیلے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس شاید اتنے دلائل جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ وہ ضمانت کو منسوخ کرانے میں کامیاب ہو سکیں، لہٰذا مختلف ٹیکٹس جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں۔ خصوصی طور پر کبھی ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا ہے، کبھی مہلت جو ہے وہ لے لی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل 1 مارچ کو جو گلبرگ کا کیس ہے 1280 گاڑیاں جلانے کا مقدمہ تھا، اس میں یاسمین راشد کی جو ہے وہ ہے عدالت نمبر 3 نے جو ہے 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے ضمانت منظور کر لی تھی۔ 2 مزید مقدمات ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو پراسیکیوشن ہے وہ کیا دلائل دیتی ہے، آیا وہ درخواست جو ہے ضمانت کی وہ منسوخ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ اگلی سماعت پر عدالت نے اس پہ کہا ہے کہ وہ ریکارڈ بھی پیش کریں اور اپنے دلائل بھی جو ہیں وہ مکمل کریں۔ اس کے علاوہ 3 مقدمات جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 میں تھے، جن میں جو شادمان جلاؤ گراؤ کا مقدمہ ہے، اسی طرح عسکری ٹاور کا ہے، اور راحت بیکری، یہ 3 مقدمات ہیں۔ ان کے خلاف یاسمین راشد نے 9 مارچ کو جو ہے وہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی۔ کل 10 سماعتیں اس میں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس پر فیصلہ جو ہے کوئی نہیں ہوا، اور اس تمام درخواستوں کے حوالے سے پراسیکیوشن نے اب مزید وقت جو ہے وہ مانگا ہے، اور کہا ہے کہ وہ اس میں دلائل دینے کے لیے، کیونکہ ریکارڈ جو ہے وہ ابھی نہیں پیش کیا گیا، تو لہٰذا اس لیے وقت دیا جائے۔ تو اب ان کو وقت دیا گیا ہے، اور اس پہ 6 مئی کو دوبارہ سے سماعت ہوگی، اور اس پر پراسیکیوشن کو دلائل مکمل کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔